Welcome back to our Legal Matters. बहुत बहुत welcome to our Legal Matters कानूनी मशवरे. और अभी ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे रुबीना बाजी का केस जो था relating to her father. शायद साहब इसके बारे में आप रुबीना जो कॉल आई थी उनको हम क्या कहना चाहते हैं? And obviously we can help her. We can definitely help her, but on the face of the facts जो उन्होंने बताए हैं उनका केस काफ़ी ऑलरेडी डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि उनके जब फादर यहाँ से गए हैं ही वॉज डिपोर्टेड, ठीक है. और वैसे नॉर्मली भी अगर कोई बंदा यहाँ से डिपोर्ट होता है उसके ऊपर नॉर्मली 10 ईयर का बैन होता है. तो उन्होंने जिस भी एडवाइज़र को केस दिया इट हैज़न्ट हेल्प्ड देयर कॉज. पहले तो ये बात उनको बताना पड़ेगा, लेकिन देयर इज़ होप. अगर वो आएँ और हमें जितने भी उनके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अप टू डिपोर्टेशन वो हमें दिखाएं, उनको स्टडी करके एक हमें जो है स्ट्रैटेजी उनके लिए बनानी पड़ेगी कि एक प्लॉजिबल केस जो आप होम ऑफिस के सामने रख सकते हैं यूके जो उनके जो फादर अंडर कंपैशनेट ग्राउंड्स किस तरह. लेकिन वो ज़ाहिर बात है उन्होंने ब्रीफली थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दी है और ड्यू टू दैट हम उनको एक पूरा फॉर्मुलेटेड. ठीक है साहब, कॉल आती है उनसे शामिल कर देंगे. हेलो, वालेकुम सलाम. Sorry for waiting, जनाब. क्विक क्वेश्चन ये है मेरा विजिट वीजा के सिलसिले में. जी आप अपनी जरा इंडेफिनिट लीव पे हूं. अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? आप एक्सक्यूज मी करना चाह रहा हूं विजिट वीजा के लिए कि वो आए. ठीक है. मेरी अम्मी और आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दफा, लेकिन फादर का जो फर्स्ट ट्रिप होगा इधर. ठीक है. मैंने किसी ने मुझे बताया कि कुछ चेंजेस ला रहे हैं, वो कुछ डिपॉजिट जमा कराना है एज अ सिक्योरिटी. क्या वो कब से होगा और उसको अभी अगर फौरन जमा करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो उसके लिए तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि मैं सब एम्प्लॉयमेंट लेटर सैलरी स्लिप और स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ है मेरे पास. ठीक है. आप इसके लिए बता दें कि ये क्या नया रूल आ रहा है, ये कब से वो इम्प्लीमेंट करेंगे ये डिपॉजिट वाला, और अगर कर दिया है तो कितना डिपॉजिट है, और मैं यहाँ डिपॉजिट करा सकता हूँ या फिर उनको वहीं पे कराना होगा. स्पॉन्सर मैं करूँगा, मैं लेटर दूंगा आई एम स्पॉन्सरिंग एंड आई एम फाइनेंशियली sound to bear all the costs which will incur during accommodation and costs and the trip. Okay, thank you. Keep watching the program. इंशाल्लाह आपको जवाब दे दें. तो obviously शाहिद साहब सॉरी आपको मैंने ब्रेक कर दिया था. तो रुबीना बाजी को यही है वो हमें कांटेक्ट करें और देन अगेन वी कैन हेल्प यू. आपने सुन लिया आपका केस कॉम्प्लिकेटेड, रफ़ीक साहब ने भी मेंशन कराए, तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें. वी कैन बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. केस का आपका बनाया जाएगा, स्ट्रेटजी बनेगी और उसके मुताबिक फिर आपको एडवाइस दी जाएगी. अभी जो एक ये कॉल जो आई थी रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप एंड wanted to know about deposit, तो शायद obviously sponsorship के बारे में वो जो mention कर रहे थे, obviously we want to बताना पड़ेगा तो what the rules are. वो he wants to know the guidelines. जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनका जो लीगल रीमिट है इट रन्स अनटिल 2015 जब तक इलेक्शन होंगे. उनका आप अगर जाके उनका मैनिफेस्टो पढ़ें इट क्लियरली सेज कि दे आर गोइंग टू टाइटन द इमिग्रेशन रूल्स ऑन ईच एंड एवरी कैटेगरी. तो ज़ाहिर बात है विज़िटर वीज़ा भी उसमें आता है. तो अभी जो पहले लोग कहते थे कि जी सिक्योरिटी होना चाहिए तो इट यूज़ टू गेट लाफ्ड ऑफ के जो है ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, यू कांट डू दैट. और स्पेशली अंडर आप अगर लगा रहे हैं कुछ नेशनलिटीज़ पे लगाएंगे यानी कि अगेन इस डिस्क्रिमिनेटरी अगर आप सिर्फ एशियन लोग हो या अफ्रीकन वगैरह कोई कर रहे हैं तो क्योंकि उनको जो रिस्क है वो सब कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही होता है. तो मगर वो तो स्पॉन्सरशिप कह रहे हैं अपना करेंगे नहीं. उन्होंने एक पूछा था इशू के जो कि अभी लॉ बना नहीं है बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो उसको हो रही है. हाँ जी हाँ. और जब आपको पता है कि वाइट पेपर्स वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह होती है और बिहाइंड द डोर्स ये डिस्कशन चलते हैं तो यू आर प्रीटी श्योर कि ये इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ठीक है रफ़ीक साहब, ये दिस इज़ अनदर वे ऑफ स्टॉपिंग पीपल एंड जेन्युइन पीपल. इनके साथ जो केस है ही वांट्स टू कॉल हिज फादर ओवर. That's totally unjust. We can help him in that. फादर को बुलाने का तो हक है ना उसका. ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स को आने, माँ हो जाए, बाप हो, दूसरे फैमिली मेम्बर्स हो जाएं. लेकिन बात तो ये है ना, ये अभी ये जैसे है ना ये सख्ती और कर रहे हैं. वी नो दैट. ये सख्ती अपील्स राइट ले रहे हैं, ये इंग्लिश टेस्ट चेंज करा रहे हैं, ये फोर्स मैरिजेस के बारे कर रहे हैं, ये वैन्स डॉलर भेज रहे हैं. वी नो दैट क्योंकि ये तो अंधे को भी ज़ाहिर है कि ये जो इनकी पॉलिसी जो है. लेकिन बात ये है कि फादर अभी लॉ चेंज नहीं हुआ भाई, राइट. अभी पैसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं. मेन रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जो आदमी इधर आएगा
उनका इरादा है वापस जाने का, सही, राइट, ये साबित वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि इन्हें वापस जाना है, उनके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, घर है उधर, बिजनेस है जहाँ, और कोई रिश्तेदार उधर हैं, ये सब दिखाने पड़ेंगे। मदर का कोई मसला नहीं है, वो बोलता है कि 3-4 दफ़ा इधर आई है। फादर का मसला है कि वो पहली दफ़ा वो आ रहा है, और दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर दोनों इकट्ठे आते हैं उनका शायद, और एज भी होती है, एज के मुताबिक शायद ये परमानेंटली रहने का इरादा ना हुआ पे, या सो दैट्स एक इशू। दूसरा इशू ये है कि साबित करना पड़ेगा इनको, जो स्पॉन्सर है, कि उनकी वो फाइनेंशियली लुक आफ्टर कर सकते हैं, और दूसरी ये उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, सही बात, राइट। ये सब तीन मोर लेस 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, अकोमोडेशन और ये जो फाइनेंशियली उनको मेंटेनेंस उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, और जो आएंगे वो वापस जाएंगे। बिल्कुल, कोई सिक्योरिटी का नहीं है, डिपॉजिट अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे शायद चेंज हो जाए, लेकिन अभी लॉ नहीं है। सही, ओके, शुक्रिया रफीक साहब। कॉल आ रही से शामिल करते। हेलो जी, कौन कहाँ से? हेलो जी, आप बोलें। हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई जी। कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो सर, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? कैन आई हैव योर नेम? आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? सर मेरा नाम राज है। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जी बोलें, आपकी यूर ऑन एयर जी। हेलो, आप बात करें, आप इस वक्त ऑन एयर हैं आपकी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे ब्रिटिश हूँ, और जो उनकी मेरी पार्टनर है वो इंडियन है, और वो हमने यहाँ पे पार्टनर है, और उनकी ऑलरेडी इंडिया में शादी हो चुकी थी। अब मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसीजर क्या है? और दूसरा ये कि उनकी एक बेटी इंडिया से है, जो वो भी इनके साथ ही है। अगर ये ट्रैवल करते हैं, इंडिया के लिए विजिट करते हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम है कि ये, और इनको यहाँ पर 3 साल का लीव टू रिमेन मिली है, तो इसके बारे में मुझे कुछ बता सकेंगे सर? जी, आपको बताएंगे। आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें और डेफिनेटली आपको एडवाइस देंगे। और अगर आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना है ऑफ एयर, आप हमारे कंट्रोल रूम से नंबर लें। वी कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। रफीक साहब, आपसे बात करने से पहले एक और कॉल आ रही है, हम शामिल करते हैं जी। कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप ऑन एयर हैं। आप अपना नाम बताएं, क्वेश्चन बताएं। जी, मेरा नाम सारा है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि मैंने 1 साल पहले असाइलम किया था और उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। उन्होंने मुझे 5 इयर्स का वीज़ा दिया है, ठीक है। तो मेरा एक बेटा है ना जी, तो वो 7 मंथ्स का बेटा है मेरा। तो मेरा सिंगल स्टेटस था, तो मैं उसका पासपोर्ट बनवाने की, उन्होंने मेरा पासपोर्ट और बेबी का पासपोर्ट नहीं बना के दिया ना। अच्छा, वो कहते हैं कि आपका सिंगल स्टेटस है, ये वो, तो हम नहीं बना सकते। तो मैंने असाइलम ही इसी बेस पे किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने शादी नहीं की, ठीक है, इसी बेस पे किया था। तो अब मैं बेबी का पासपोर्ट कैसे बनवाऊँ उनसे? ऑलराइट, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे सऊदी अरब जाना है। और एक सवाल ये है कि अगर मैं बेबी के बगैर ट्रैवल कर लूँ, बेबी लाइक किसी रिलेटिव के पास छोड़ के, जी, या अपनी किसी फ्रेंड के पास छोड़ के, तो वो कल तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी होम ऑफिस की तरफ से जब इंडेफिनिट के लिए मैं अप्लाई करूंगी? ओके, ठीक है। आपके सवाल हमारे पास आ गए, आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें और इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में जवाब दे दें। एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं जी। हेलो सर, मैंने नंबर चाहिए था मुझे। अच्छा, नंबर आप ले लें इनसे, कंट्रोल रूम से, ये आपको नंबर देते हैं अभी, ठीक है। शायद ऑब्वियसली ये जो भी कॉल आई थी इससे पहले अबाउट द मदर इंडियन, जी जी, and they had issues related to that. जी हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि जिन साहब ने कॉल की है वो ख़ुद ब्रिटिश हैं, जिनसे वो शादी करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, वो इंडियन नेशनल हैं लेडी, और उन खातून की ऑलरेडी एक बच्ची है और उनके पास 3 साल की लीव टू रिमेन है। तो हमें ये इस्टेब्लिश करना है कि वो 3 साल की लीव टू रिमेन किस बेसिस पे उनको इनिशियली मिली थी। आई एज्यूम कि वो ऑलरेडी इधर आई थी एज अ स्पाउस, और फिर वो शादी चल नहीं सकी है। और लेकिन आप अगर यही बात है तो उसमें ये है कि उनकी जो लीव है वो मिली उनको प्योरली थी ऑन द ग्राउंड्स दैट शी इज़ इन अ मैरिज विद समबडी एल्स।
تو اگر وہ اب میرج ڈیزالو ہو گیا تو وہ لیو ٹو ریمین بھی انڈر تھریٹ ہے. ایگزیکٹلی. ہاں تو یہ کیس جو ہے نا اٹ کین بیکم ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ troublesome for them, so they need a good legal advice. تو ظاہر بات ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ پانی جب سر سے اوپر گزر جائے اس سے پہلے ہی جو ہے ہر چیز کو انڈر کنٹرول کر لیا جائے تو یس اٹ کین بی ڈن, لیکن دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. رفیق صاحب it's a complicated. میرا حال اسیسمنٹ یہی ہے کہ 3 سال جو ہے اس نے بولا ہے نا کہ obviously کسی اور بیسس پر ان کو ملا ہوگا, اندازہ ہے, کہہ نہیں سکتے, اندازہ یہ ہے کہ بیسکلی آل دا سائنز آ کے ایسے ہوگا. تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے, لیکن مزید زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہے نا, انفارمیشن چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ابھی سے ہینڈل کیا جائے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. بس بیسٹ ایڈوائس ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں جو اینڈ پر آتے ہیں جو خراب کیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد ہم بہت کم کر سکتے ہیں. I think in the true sense آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, کنٹرول روم سے نمبر لیں, بیکاز آپ کا کیس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. You can be guided and helped in this matter. تو مگر یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ اپنے کوئی کمپیٹنٹ سولیسٹرز لیں. We happy to help you in this matter. ابھی جو ایک اور کال جو آئی تھی سارا جو تھیں وہ مینشن کر رہی تھی اسائلم ان کا ایکسیپٹڈ ہو چکا تھا اور ان کے بچے کا پاسپورٹ نہیں بنائی. اٹس اے بگ ایشو, ان کا بہت کنسرن ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بچے کا پاسپورٹ بنانے کے لیے کس کو اپروچ کیا. اب ظاہر بات ہے اگر وہ انہوں نے برٹش ایمبیسی کو کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنلٹی ہے اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا نیشنلٹی آف دا پیرنٹ. تو خود یہ جو ہے ابھی انہوں نے ریسنٹلی اسائلم لیا ہے, یہ خود پاکستانی نیشنل ہے, ایون دو شی از گاٹ 5 years لیو ٹو ریمین. تو اگر آپ برٹش ایمبیسی کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے نا, کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے اس کے سرٹیفکیٹ پہ بھی لکھا ہوگا کہ ہی از پاکستانی. آئی ایم ایزیومنگ دیٹ شی از فرام پاکستان. تو آپ اگر پاکستانی کانسولیٹ کو اپروچ کرتے ہیں دے ول ڈیفینیٹلی میک دا پاسپورٹ. لیکن اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی امریکن کانسولیٹ مجھے بنا کے دے پاسپورٹ یا برٹش بنا کے دے, تو وہ کہیں گے آن واٹ گراؤنڈس. ایگزیکٹلی. So it's an issue. So یہ ان کے بھی تو she can't get a passport. وہ کہہ رہی تھی کہ جی میں نے ٹریول کرنا ہے. تو ٹریول کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے برٹش پاسپورٹ ہوئی تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ پاکستانی نیشنل ہیں, بینگ اے پاکستانی نیشنل آپ اپنے کانسولیٹ کو جا کے اپروچ کریں اور کہیں کہ جی میرا یہ بیٹا پیدا ادھر ہوا ہے, آئی نیڈ اے پاسپورٹ فار ہم. اینڈ فار برٹش پاسپورٹ ان کا ویٹ کرنا پڑے گا. برٹش پاسپورٹ جب تک ان کا خود جو ہے انڈیفینیٹلی. جی ہاں آفٹر دیٹ. رفیق صاحب آپ کو بیفور کم ٹو دا کال آ رہی سے شامل کر دیں. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کون؟ میں یہاں پہ یو کے میں وسیم بات کر رہا ہوں. میں یہاں پہ یو کے میں 2006 میں آیا تھا ایز افغان نیشنل. تو میں نے اسائلم کیا تھا اس ٹائم. تو انہوں نے مجھے ہوم آفس نے مجھے 5 سال کا ویزا دے دیا ڈسکشنری لیو گراؤنڈ سے. تو وہ ویزا پھر 2006 میں وہ ایکسپائر ہو گیا. تو ابھی 18 months ہو گئے کہ میں نے اپلائی کیا ہے اور یہ مجھے نہ جواب دے رہے ہیں. میں ان کو یہ لیٹر بھجوا رہا ہوں, یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے ٹیننسی دی ہے اور بس میں کالج بھی ختم ہو گیا, میں بھی یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں, میرا کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ مجھے پلیز کچھ ایڈوائس دے جس سے جی کو چیک اپ کروں پلیز. اوکے, آپ ہمارا پروگرام واچ کریں. آپ سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے. آپ نے کہا تھا آپ کا جو ویزا تھا 2006 میں ایکسپائر ہو گیا تھا, از دیٹ کریکٹ؟ جی ہاں, میرا 5 سال کا ویزا تھا ڈسکشنری. اچھا, تو وہ 2012 میں وہ ایکسپائر ہو گیا. 2012 ٹھیک ہے, ڈونٹ وری. اب آپ کا سوال ہمارے پاس کلیئر آ چکا ہے. کیپ واچنگ پروگرام, انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے اسی پروگرام میں. رفیق صاحب یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سیرا کا جو یہی ایشو تھا, برٹش پاسپورٹ کین ناٹ بی ڈن. شی نیڈز not yet not the time being, so she gets indefinite leave to remain. But ان کے جو بچے کا جو ہے نا she wants to travel, اگر وہاں چھوڑ جاتی ہیں بچے کو کسی دوست کے ساتھ, آنٹی کے ساتھ, then she can be in trouble. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا, ہم اسیوم کرتے ہیں کہ پاکستانی نیشنل ہے, کہ پاکستانی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ان کی جو ایمبیسی ہوتی ہے ان کو پاسپورٹ نہیں دیتی. ڈیپینڈ سرکمسٹانسز کیا ہیں, کیسے طریقے کی اپلیکیشن دی تھی, کچھ ایمبیسی نہیں دیتے. ان سرکمسٹانسز میں یہ ٹریول ڈاکیومنٹ لے سکتے ہیں, اپلیکیشن دے سکتی ہیں ٹریول ڈاکیومنٹ کے لیے اپنا یہ جو ہوم آفس ہوتا ہے یو کے بارڈر ایجنسی.
لیکن بیفور دے ایشو اٹ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ان کی جو نیشنل ایمبیسی ہے نا جو وہ نہیں دینا چاہتی فار سم ریزن اور ندر. دس از دا ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ بولتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے اپنی اتھارٹی سے, اگر انہوں نے جواب دے دیا ہے سم تھنگ ان رائٹنگ اور whatever, تو دین وہ جو یو کے بورڈ ایجنسی ڈیلز ود اٹ. باقی دوسرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اگر بچے کو کسی کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے. ایڈوائس تو میں دیتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. اٹس ناٹ اے نائس تھنگ ٹو بی لیونگ جو بچہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس. اور یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے یہ جو چائلڈ ایجنسیز جو ہوتی ہے ابھی تو سوشل سروسز بہت سختی کر رہے ہیں, بہت سختی کر رہے ہیں. ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اور دوسری یہ انلیس دیر از اے ریئل ریزن فار دیٹ اینڈ کوئی خاص ایمرجنسی ہے اور زیادہ دیر وہ نہیں جا رہی, لیکن وہ جو جا رہی ہے بچے کو, اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو اور کسی کے پاس چھوڑ کے 3-4 مہینے کے لیے, that's not a good idea. Even for a month. Even for a short period میں نہیں ایڈوائز کرتا. بالکل صحیح. ڈاکیومنٹیشن لے لو اور اس کے اگر جانا ہے ایمرجنسی طور پر اس کو ساتھ لے کے. بالکل. تو سیرا کو پتہ چل گیا ہوگا نا ان کا یہ ہیلپ ہو سکتی ہے. And she can get the help from the embassies. پہلے پاکستانی ایمبیسی کے پاس جا کے بات کریں. If that's if she's a Pakistan origin national, which we believe she probably is. And failing which then apply to the British UKBA border agency with the letter کو لے کے پھر وہ کچھ ہوئے گا دکھانے کے, مگر بچے کو نہیں چھوڑ کے جائیں. it's not advisable. ٹھیک ہے. اور جو ابھی ہمارے پاس ابھی کال آئی تھی وسیم صاحب کی فرام افغانی نیشنل ایز اینڈ ڈسکریشن لیو جو تھی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی 2012. جی ان کی وہ ایکسپائر ہو رہی تھی اینڈ انہوں نے ظاہر بات ہے ان ٹائم ہی اپلیکیشن ڈالی ہوگی. آئی مین نارملی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اور لگتا تو یہی کہ انہوں نے کسی لیگل ایڈوائزر یا سولیسٹر کے تھرو اپلیکیشن ڈالی ہے. فرسٹ پورٹ آف کال شوڈ بی کہ وہ جا کے اپنے سولیسٹر کو اپروچ کریں, ان کو بولیں گے جی آپ نے اپلیکیشن میری ڈالی تھی 18 مہینے ہو گئے ہیں, واٹس گوئنگ آن. تو دا سولیسٹر شوڈ بی دین ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ فرام UKBA کہ اتنا کیوں ڈیلے. آئی تھنک وہی ان کا یہ بھی سوال تھا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں آیا وہاں سے, ہی از ناٹ گاٹ رسپانس بیک from his legal advisors. Normally UKBA آپ کو acknowledgement letter تو دیتا ہے جب بھی آپ سبمٹ کرتے ہیں کہ جی thank you for your application, تو وہ تو آئی ہوگی نا. اگر وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے ان کو شاید ملی نہیں اپلیکیشن. I think we're assuming ابھی پتہ نہیں ہے نا, فیکٹس نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگاتے نا وہ. ایٹ لیسٹ کوئی acknowledgement letter تو آتا ہی ہے جیسے ہی آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں, they acknowledge it کہ ہمیں مل گیا ہے. اس وقت جو رفیق صاحب وری کی بات تو نہیں ہوگی because he's asylum, he's got 5-year discretionary leave to remain. میرا زیادہ طور چانسز ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق کہ ان کا کام ہو جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ افغانستان سے آیا ہے, آپ جانتے ہیں افغانستان میں سچویشن جو ہے بہت انسٹیبل ہے, وائلڈ ویسٹ ہے, اور کسی کے لیے سیف نہیں ہے, رائٹ. دوسری بات ان کے آلریڈی 5 years مل گیا ہے, سو زیادہ طور چانسز ان کا کام ہو جانا چاہیے, لیکن تھوڑا سا دیر لگ جائے گی میرے اندازے میں. گارنٹی تو نہیں دے سکتے لیکن چانسز ہیں ان کا کام ہو جائے, ان کو انڈیفینٹ لگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے رفیق صاحب. کال آ رہی. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ جی میں حسین بول رہا ہوں. جی حسین صاحب. سر جی میں نے جو ہے 2011 نومبر میں شادی کی تھی اور میں نے اپنا اسپاؤس ویزا اپلائی کیا تھا. جی. اور ہوم آفس نے اس کو مجھے ریفیوز کر دیا. اوکے. پھر میں نے اپیل کی تو اپیل میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو اس فیصلے کے بعد ہوم آفس نے ابھی مجھے 2013 جولائی میں کارڈ بھیجا ہے, وہ ریزیڈنٹ کارڈ لیو ٹو ریمین کا. تو میں نے تو اپلائی کیا تھا 2011 نومبر میں, تو مجھے تو اس حساب سے دینا چاہیے تھا, انہوں نے مجھے نئے حساب سے دیا ہے, تو اب میں کیا کروں؟ اوکے ٹھیک ہے. ابھی جو نئے حساب سے 2.5 سال کا نا وہ دیا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اوکے حسین صاحب آپ ہمارا پروگرام واچ کریں بیکاز ٹائم شارٹ ہے, کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی بھی اس میں, اور آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں. وی کین ریپرزینٹ یو ویل ان دس. تھینک یو رفیق صاحب. جسٹ بیکاز ٹائم موو اسٹریٹ آن ٹو دس. حسین صاحب کا جو کیس ہے ابھی ان کا تو نومبر 2011 میں اپلیکیشن دی تھی, میں مانتا ہوں. ظاہر ہے وہ ریجیکٹ کی گئی تھی, یہ تو صحیح ہے نا بھائی. اس نے بولا ریجیکٹ کی گئی تھی اور اس نے اپیل کی ہے, اور اپیل میں ان کا کیس کامیاب ہو گیا تھا, تو جج نے جو اوورٹرن ان کی ڈیسیجن کر دی ہے. جی
تو ابھی ان کو یہ ریزیڈنس کارڈ میرا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے ایشو کیا ہے یو کے بارڈر ایجنسی نے. تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ ان کو بیک ڈیٹ کرنا چاہیے اسی ٹائم پر. یہ تو نہیں ہوگا پھر, This is not gonna be allowed. یہ تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ بات یہ ہے نا یہ انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا, اپیل پر انہوں نے کیا ہے اور ابھی انہوں نے ایشو کیا ہے. So the decision ابھی نیا بنائے. ہاں بالکل, اور انہوں نے جج نے آرڈر کیا تھا نا کہ اس کا اپیل جہاں الاؤ کر رہے ہیں اور ان کو دی جائے. اوبیسلی وہ فائل جو ہوتی ہے فائل اپنے ٹائم کے مطابق وہ پروسیس کرتے ہیں نا. صحیح بات. سو سین صاحب کا بیسکلی اس پہ کچھ کر نہیں سکتے. چاہیے کہ چلیں آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل گیا, ایونچولی آپ کو جو ہے انڈیفینٹ لیو بھی مل جائے گی. اچھا ان کا یہ ٹائم ہے, ان کا بیسک مقصد جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں آ رہا ہے, اب جو ٹائم ہوگا اس کا بھی اندر پیریڈ ان کو دکھانا ہے, اندر ایڈیڈ ہم, اور وہ اگر بیک ڈیٹڈ کر لیتے تو ان کا ٹائم یہ اس وقت وہ valuable time ہوتا ہے, and he could be qualifying for the indefinite leave to remain. So I think he does have a valid question, but جیسے رفیق صاحب نے بتایا according to the rules that اگر آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے and it was refused, پھر آپ کی اپیل ہے, so they can't go back to that date. یہ آپ کا جو فیصلہ is on that date. So basically a sense of is going to be difficult in that sense. That's right. I don't think he's going to be virtually changes into that. یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اور ٹائم زیادہ ان کو گزارنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک اور کال آ رہی ہے, شامل کر دیں. ہیلو ہلو جی, السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی بھائی لندن سے بات کر رہا ہوں. جی برادر, آپ اپنا نام بتائیں اور کویشچن. منصور علی. ٹھیک ہے جی, علی صاحب آپ اپنا کویشچن بتائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, یہ آن ایئر, آپ اپنا سوال کریں پلیز, اب شارٹ ٹائم ہے. مجھے نام لندن سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ میں گھر آیا تھا 2000 پہ یا جی, تو میرا وائف کو اور ایک بیٹا کو بلایا تھا 2009 پہ. تو اس ٹائم میں نے سارا کو لے کے اسائلم مارا تھا, تو وہ اسائلم ریفیوز ہو گیا. اوکے. پھر 2010 میں میرا ایک بیٹا ادھر پیدا ہوا تھا. ابھی تک میرا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں بتا رہا ہے. ایک بیٹا میرا سیکنڈری اسکول پہ جا رہا ہے, ایک 2010 میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں کیا کروں؟ اوکے, آپ ہمارا پروگرام واچ کریں, وہ چانس سے آپ کو جواب دیں گے, مگر آپ کا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے تو آپ کوشش یہ بھی کریں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنے وکیل سے کسی سے کانٹیکٹ کریں, نہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں آف ایئر بھی, وی کین ٹرائی ٹو ہیلپ یو. ایک اور آپ ایک اور کال لیتے ہیں بیکاز دس پرابلی ول بی دی لاسٹ کال. جی السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام برادر, آپ اپنا نام بتائیں اور کویشچن بتائیں بیکاز شارٹ ٹائم, تو میں آپ کو ذرا رش کر رہا ہوں, آپ مائنڈ کریں. نہیں وہ جس مجھے وہ جی ہلو جی, آپ بات کریں, آپ اپنا نام بتائیں, کویشچن ہمیں بتائیں. سر ہم آپ کو ٹائم شارٹ ہے, کوشش ہم یہ کریں زیادہ سے زیادہ کالیں لیں جو ہم جواب بھی دیں, آپ کی ہیلپ بھی کریں. اچھا جی وعلیکم السلام. جی میں سوال چھوٹا سا سوال یہ, میں 2001 میں آیا تھا تو مجھے انڈیفینٹ تو مل گیا ہے. انڈیفینٹ سے پہلے مجھے 6 پوائنٹ لگے تھے اس کے گاڑی کے نو انشورنس کے. اچھا, تو یہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں انڈیفینٹ ملے ہوئے, تو میں کیا نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں؟ اوکے, اور آپ اپنا نام ہمیں بتا دیں, نام بتا دیں پلیز. سعید جی, سعید. تھینک یو سعید بھائی. کیپ واچنگ پروگرام. جو اس سے پہلے کال آئی تھی ابھی جو مینشن مس علیم جو تھے, تو وہ ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں, یعنی مینشن ابانا, تو شاید اس کے بارے میں ان کا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے زیادہ انفارمیشن چاہیے ہوگی. اتنے بریفلی ہم کیا بتائیں. ٹھیک ہے, یہ ادھر کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, ایک بچہ ان کا ادھر آلریڈی پیدا ہوا ہے, اور بھی بچے ہیں, تو ان کا کیس جو ہے نا 2-3 ڈفرینٹ اینگل سے آ سکتا ہے. آپ کے جو ہے فیملی لاء کے بھی ایشو ہیں, ڈیفینیٹلی امیگریشن از دا کور میٹر, لیکن obviously there is a possibility of a judicial review on why was the initial application for asylum was refused. بالکل, یہ تو ان کا ایک ہیومن رائٹس کا کیس بنا ہوا ہے یہاں علی صاحب کا. تو وہ یہی ہے نا کہ اگر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں باقی انفارمیشن دیتے ہیں, دین وی کین فارمولیٹ اے اسٹریٹجی ہاؤ ٹو ریپرزینٹ دیم ان اے کریکٹ اینڈ پراپر. ایگزیکٹلی. رفیق صاحب مجھے آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیکاز ٹائم شارٹ ہے, بیکاز آئی تھنک انفارمیشن چاہیے, بٹ آئی تھنک اچھے طریقے سے اگر ہینڈل کیا جائے تو ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. بالکل. تو علی صاحب کا یہی تھا, پلیز آپ کانٹیکٹ کریں, آپ کی ریپرزنٹیشن کے وے مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو کمپیٹنٹ سولیسٹرز. اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ اسے کانٹیکٹ کریں, اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے سے کانٹیکٹ کریں تو آپ آف ایئر ہمارے ڈیٹیلز لیں.
جو ابھی جو لاسٹ کال جو ہم نے لی ہے بیکاز ٹائم شوڈ رن آؤٹ آلموسٹ سعید صاحب کا جو کال آئی ہے ان کا ILR مل چکا ہے and ان کے 6 points لگ چکے ہیں ڈرائیونگ وداؤٹ انشورنس and he's worried about that. جی ہاں ان کا تو کنسرن ہے, ان کو ورریڈ ہونا بھی چاہیے کیونکہ نارملی UKBA they are very strict. There is a specific question asked have you got any criminal convictions اور یہ 6 points کوئی معمولی بات نہیں ہے. Normally I mean there is like a gradient ڈپینڈز آن دا سیویرٹی آف دا پرابلم. اگر آپ سیٹ بیلٹ کے بغیر چلا رہے تھے یا آپ نے پارکنگ غلط کر دیا ہے تو وہ ایز لانگ ایز آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اس میں اپلیکیشن میں, سم ٹائمز دے اگنور اٹ, لیکن ڈسکریشن لائز ود دیم. تو یہ جو 6 year کا جو ہے انہوں نے 6 points کا جو انہوں نے بتایا نا, آئی تھنک ان کو ابھی کافی ویٹ کرنا پڑے گا, probably up to 7 years even after. جی ہاں, because it's a serious offense driving without insurance. Rafiq صاحب, آپ obviously experienced solicitor, advocate, major issues driving without insurance. یہ میرا خیال جو 6 points ہے نا مے بی نو انشورنس کے لیے ہے, کیونکہ انشورنس ہوتا ہے نا 6 to 8 points ہوتا ہے, اندازے سے میں یہ کہہ رہا ہوں 6 to 8 points کیا ہوگا بھائی. سو یہ جو پوائنٹ سسٹم ہے نا اٹس آن دا ہائی اینڈ, جو ہے 12 points مل جاتے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, رائٹ. اس نے بولا تھا جب اس نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, میرا خیال ان کو بتایا تھا کہ نہیں, انڈیفینٹ ان کو مل گیا تھا, اس کے بعد اس کے بعد ہے تو پھر بیسکلی چانسز ہے کہ اگر اپلیکیشن دیں گے نا تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ 5 سال ہوتے ہیں, 5 سال اس کے بعد وہ اسپینڈ ہوتا ہے, بیکاز ان کو 2001 میں ملا تھا نا, ہی گاٹ 2001 جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے. پوائنٹس کب لگے, اس کے بعد 5 years spent. جی ہاں 5 years بھی ہو سکتے ہیں 7, کیونکہ ہر جو کنوکشن ہے اس کی سیویرٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ whether it was deliberate, reckless, you know, اگر آپ کو پتہ ہے کہ UK کا لاء ہے کہ you should have insurance and you are have blatant disregard for it, کہ جی ہے تو ہے, میں ایسے ہی چلاؤں گا, ٹھیک ہے. تو آپ you are breaching the law as it is and you got no regard for it. تو پھر Home Office looks at it in a very strict manner. Plus ہمیں یہ نہیں پتا how when the points was given. I think the best thing یہ ہے کہ انتظار کرے اور میک شیور کہ اور کسی چیز میں پکڑا نہ جائے اور کوئی گڑبڑ نہ کرے. اگر ابھی اپلیکیشن دیں گے تو رسک یہ ہے کہ ایک تو اپلیکیشن ریجیکٹ کی جائے گی, باقی جو اس کی جو اپلیکیشن کی فیس جمع کراتے ہیں نا وہ بھی تھوڑی نہیں, ابھی تو 1000 pound میں بھی کے قریب ہوگی بھائی, تو وہ بھی لوز کریں گے بھی. ٹھیک ہے رفیق صاحب اینڈ شاہد صاحب, آئی تھنک وی رن آؤٹ آف ٹائم. سوال جواب تو چلتے رہیں گے. اپنے ویوز سے ہمارا یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے کویشچنز رکھیں, ہمیں شارٹ رکھیں, ٹو دا پوائنٹ رکھیں, کلیئر بات کریں سو ہم آپ کو جواب دیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کویشچنز لیں, کالز لیں جو ہم آپ کو جواب دیں. اینڈ دیٹس وائی وی ہے انٹریکٹیو پروگرام کا معنی یہ ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں ہمارے ای میل ایڈریس بھی تھا, کانٹیکٹ نمبر بھی, اور اگر آپ چاہتے ہیں یو نیڈ سم کمپٹنٹ سولسٹر اور آپ چاہتے ہیں یو نیڈ us to look after your case, we'll be more than happy to take that case on, more than pleased to give you the good advice and good representation. اور بیکاز ہماری شارٹ ٹائم ہے اور ہمارے پاس بہت ساری کال نہیں لے سکے, اس کے معذرت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جو آئندہ پروگرام آئے گا اس میں ہم کوشش یہ کریں گے. کویشچن آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہوگی, چھوٹا کویشچن رکھیں, ٹو دا پوائنٹ رکھیں, پہلے سے تیار کر کے لے کے آئیں سو ہم آپ کو جواب دے سکیں. اور اوبیسلی ہمارے جو ٹیم ہوتی ہے, جو میرے کولیگز ہیں اپنے محمد رفیق صاحب اینڈ شاہد منصور صاحب, وہ ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ میں, وی ٹوگیدر وی ہیئر ٹو سرو دا کمیونٹی. تو آپ سے یہ ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے ہمیں اجازت ہے. فار دا پاکستانی بردرز فار ٹمورو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے, ان کو بہت مبارک فار دیٹ. فار دا انڈیا فار دا فالوئنگ ڈے فار دا 15th of August ان کو بھی مبارکباد ہم دے دیں. سو فار بوتھ کمیونٹیز ہیپی انڈیپینڈنس ڈے فرام می اینڈ مائی کولیگز اینڈ مائی ٹیم. ہماری جو ٹیم ہے رفیق صاحب اینڈ شاہد صاحب, آئندہ کی اجازت ہے. تھینک یو فار واچنگ لیگل میٹرز, قانونی مشورے, اینڈ کیپ واچنگ ہدایت اینڈ سی یو نیکسٹ ویک.